بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سبھی نیک بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو حقیقی بندے ہیں، نیکوکار بندے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صفات بیان فرمائی ہے۔ وہ صفات کیا کیا ہیں اور آگے بیان فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ بات بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے اس پروردگار پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آئے گی، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جس کو موت نہیں آئے گی۔ صرف ایک یہی ذات ہے جس کو موت نہیں آئے گی، ویسے سبھی ذاتوں کو موت آ جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سب کو موت دے دے گا تو پھر سب کو موت دینے کے بعد موت کو بھی موت دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے کے اعتبار سے کافی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں ایسی ذات سے پوچھیے جو خبر رکھنے والا ہے، جو باخبر ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ اس کے بعد جو آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے تھے کیسا سجدہ، أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم ایسی ذات کو سجدہ کریں جس کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ جو تبلیغ تھی ان میں یہ نفرت بڑھا دیتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہا کرتے تھے کہ ایسی ذات کو سجدہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایسی ذات کو سجدہ کریں جو نہ ہی سنتی ہے اور نہ ہی کچھ کہتی ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نشانیاں دکھایا کرتے تھے تو یہ لوگ اعراض کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آیتوں کے بعد اپنے نیک بندوں کی، اپنے حقیقی بندوں کی صفات بیان فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ویسے تو سارے بندے عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنی نظروں کو جھکا کر چلتے ہیں، جو اپنی نظروں کا خیال رکھ کر چلتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی جاہلین ملتے ہیں، جاہلین ان سے بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، تو وہ جاہلین سے بحث نہیں کرتے ہیں، جاہلین سے بلکہ کلام نہیں کرتے ہیں، اور جاہلین سے زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں قالوا سلاما، سلام کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک صفات ہو گئی، اور دوسری صفات یہ ہے اور جب وہ رات گزارتے ہیں تو اپنے پروردگار کے سامنے سجدے کی حالت میں رات گزارتے ہیں، قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، ویسے رات نہیں گزارتے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور کہتے ہیں یقیناً اے میرا پروردگار وہ برا ٹھکانہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنے نیک اور حقیقی بندوں کی صفات اور بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے جب وہ خرچہ کرتے ہیں تو حساب سے خرچہ کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ خرچہ کم کرتے ہیں اور بہت زیادہ کرتے ہیں، بلکہ اس کا درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مرنا سب کو ہے، اور مرنے کے بعد اپنا سارا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کو ہی دینا ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ایک جگہ فرماتا ہے فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، بالتحقیق تم نے جھٹلایا تو تم پر عذاب لازم ہو جائے گا، تم پر عذاب چمٹ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کا محتاج نہیں ہے، اگر تم دعا نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، بلکہ تم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازوں کے محتاج ہو۔ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا،
بلکہ اس سے تو تمہاری ذاتوں پر ہی فرق پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق و رحمت فرمائے، آمین۔